أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام دوستو بزرگوں، سورہ یوسف کا 6 رکوع کا آخر اور 7ویں رکوع کا اول حصہ کچھ تلاوت ہوا ہے. گزشتہ مجلس میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو ساتھی یوسف علیہ السلام کا قید سے آزاد ہو کر بادشاہ کا دوبارہ ساقی بن گیا تھا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر تمہیں لا کر دے سکتا ہوں. میں خود نہیں بتاؤں گا، کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا، لیکن مجھے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے تو میں آپ کو خواب کی تعبیر لا کر دیتا ہوں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ بادشاہ نے اس کو اجازت دی اور جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ ہمارا یہ بندہ، ہمارا ساقی کسی قیدی سے ملنا چاہتا ہے، آپ اس کو جیل میں اندر لے جائیں. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے. اب اسی کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم جب بادشاہ کی خدمت میں پہنچو تو میری یاد دلا دینا. پیچھے ہم نے سنا ہے. اس نے آ کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ مجھے اس خواب کے بارے میں بتائیے. اور یہیں سے قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ شخص کہنے لگا کہ اے یوسف، اے سچار، اے سچے آدمی، ہمیں بتائیے کہ 7 بیل ہیں موٹے جن کو کھا رہے ہیں 7 کمزور بیل، اور 7 خوشے تر و تازہ اور دوسرے سوکھے ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ لوگ اس خواب کی تعبیر کو جان سکیں. یوسف علیہ السلام سے پورا خواب سنایا. پیچھے بھی بادشاہ نے یہی خواب دیکھا تھا کہ 7 بیل موٹے ہیں اور 7 بالکل کمزور سے بیل یا گائے ہیں، لیکن وہ کمزور والے ان کو کھا جاتے ہیں. اور بالیاں، جو اناج کی بالیاں ہوتی ہیں، وہ میں نے دیکھے ہیں 7 جو ہے نا تر و تازہ ہیں اور 7 بالکل سوکھے. یوسف علیہ السلام کے پاس اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا اور یہ خواب بتایا. تو یوسف علیہ السلام نے انہیں، اس آدمی کو خواب کی تعبیر سنائی اور فرمانے لگے کہ تم لوگ 7 سال تک کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اچھا، پھر جو تم اس کھیتی باڑی اناج کاٹو نا تو اس کو چھوڑ دینا اپنی ہی بالیوں میں، اس کو گاہنا نہیں، اپنے بھٹے سے نکالنا نہیں. ہاں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ وہ کرنا، باقی گاہنا نہیں، بھٹے سے، بالی سے نکالنا نہیں. پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے سخت، جو کھا جائیں گے جو تم نے اس سے پہلے حاصل کیا تھا، مگر ہاں تھوڑا سا کچھ جو بچا کر رکھا ہوگا، بیج کے جتنا بچ جائے گا. باقی 7 سال قحط کے آئیں گے جن میں جو بچا کھچا ہے یہ سب کھایا جائے گا. پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور اس میں لوگ خوب پھلوں کا رس چوسیں گے، نچوڑیں گے. یہ خواب کی تعبیر ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس یہ آدمی لے آؤ. آگے قرآن کہتا ہے بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ. جب اس کے پاس قاصد پہنچا، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاصد پہنچا کہ آپ کا بلاوا ہے بادشاہ کے دربار میں، تو کہنے لگے کہ
جاؤ واپس اپنے بادشاہ کے پاس اور ان سے پوچھو کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کا پہلے حال معلوم کریں، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو واپس کر دیا کہ تم جاؤ اور پہلے میرا مقدمہ حل کراؤ اور پوچھو ان عورتوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اچھا، اب آگے بادشاہ ان سے کیا پوچھتے ہیں یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ یہاں اس مجلس میں سب سے پہلی بات کہ جب وہ قاصد پہنچتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس اور آ کر خواب سناتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے تو اس آدمی کو کہا ہوا تھا کہ تم جب جاؤ تو میری یاد دلا دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہوتا تو پہلے تو اس قاصد کا گریبان پکڑتا، اتنے دن ہو گئے ابھی یاد آئی ہے تمہیں میری، میں نے تمہیں کب کا کہا تھا کہ میری یاد دلا دینا بادشاہ کو، سال گزر گئے تقریباً، اس کے بعد 6 سال، یعنی وہ اس قیدی کے آزاد ہونے کے 6 سال بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا کہ میں اس کا گریبان پکڑتا کہ تو اتنا زمانہ بھول گیا، لیکن کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یہ ہے پیغمبر کے اخلاق کریمانہ، اس کو کہتے ہیں اخلاق، اس کو کہتے ہیں عزم، اس کو کہتے ہیں توکل، اس کو کہتے ہیں ثابت قدمی، پرواہ نہیں، اس کو بات بھول گئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد خواب کی تعبیر اس کو سنائی کہ ہونا یہ ہے کہ قحط آنے والا ہے، قحط آنے والا ہے، 7 سال قحط رہے گا۔ تو ایک تدبیر بھی بتا دی قحط سے بچنے کی، صورت یہ بتائی کہ جو بالیاں اناج کی کاٹی جائیں ان کو انہی بالیوں میں رکھا جائے، دانہ باہر نہ نکالا جائے، ہاں جتنا ضرورت ہے اتنا اناج نکالا جائے، باقیوں کو اسی میں رکھ دیا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تدبیر بھی یوسف علیہ السلام کی اخلاق کریمہ پر دلالت کر رہی ہیں کہ قحط آ جائے گا یہ بتا دینا تھا کافی تھا، لیکن کیا بتایا کہ نہیں، ان کو اپنی بالی میں رکھنے دینا۔ اور حضرات نے لکھا ہے کہ گندم ہے، جو ہے، یا جو بھی اناج ہے، یہ اپنی بالی میں رکھ لیے جائیں تو سال تک ان کو کیڑا وغیرہ نہیں لگتا، محفوظ رہتا ہے۔ بلکہ گندم ہے نا، یہ گندم، اس کو تو فوراً 4-5 مہینے کے بعد گھن لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا جو بھوسا ہے نا، بھوسا، اگر اس کو بھوسے کے اندر دفن کر کے رکھ دیا جائے تو بھی اس کو گھن نہیں لگتی، تو اپنے سٹے کے اندر ہوگی جب تو اس کو گھن نہیں لگتی۔ تو یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتا دی کہ 7 سال قحط آئے گا، اس میں تم نے اناج کو گہنا نہیں ہے، نکالنا نہیں ہے بھٹے سے، اسی کے اندر رہنے دینا۔ اچھا، اس کے بعد 7 سال کے بعد پھر بارش ہوگی، اور یہ بات کہ بارش ہوگی یہ یوسف علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے ملی ہوئی خبر ان کو بتائی ہے۔ قحط ختم ہوگا، پھر کیسے قحط ختم ہوگا یہ صورت بتانا ضروری تو نہیں تھا، لیکن وحی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم ہوا اور انہیں بتا دیا کہ اس کے بعد بارشیں ہوں گی۔ تو مصر اور شام یہ دونوں میں قحط آیا ہے، دونوں میں قحط ہے 7 سال پورے۔ اور جو خواب دیکھا گیا تھا وہ عالم مثال کی ایک صورت ہوتی ہے کہ عموماً بیل کیوں دکھائے گئے تھے، موٹے بیل اور کمزور بیل۔ کمزور بیلوں نے موٹے بیلوں کو کھا لیا، چونکہ بیل زمین میں زیادہ کام کاج میں آتا ہے، ہل جوتے جاتے ہیں، اناج اس سے نکالا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے خواب میں بیل دکھائے گئے کہ موٹے بیل ہیں اور کمزور بیل ان موٹے بیلوں کو کھا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں میں نے ایک بات تو یہ بتانی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر ان کو سنا دی تو آگے جا کر اس نے بادشاہ کو سنا دی، اور بادشاہ نے پھر اس پر تدبیر بھی کی، لیکن بعد میں تدبیر ہوتی ہے۔ فی الحال بادشاہ یوسف علیہ السلام کو منگواتے ہیں کہ میرے پاس لے آؤ، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں جاؤں گا، پہلے میرا مقدمہ صاف کرو، ان عورتوں سے پوچھو جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ دیکھیں یہ پہلے آپ کے علم میں ہے بات کہ اصل جو مکر و فریب کیا تھا وہ تو یوسف علیہ السلام کے خلاف عزیز مصر کی بیوی نے کیا تھا۔ یہاں یوسف علیہ السلام اس بیوی کا تذکرہ نہیں کر رہے،
اور ان عورتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو طعنہ دیا تھا، اور پھر زلیخا نے ان کو اپنے گھر میں بلا کر پھل کاٹنے کو دیے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو وہیں ان کو باہر نکالا تھا کہ دیکھیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا ان عورتوں سے پوچھو جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہاں پر ایک تفسیری نقطہ، کافی عرصہ پہلے میں نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سنایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ مصر میں آئے تھے، مدین میں وقت گزار کر وہاں شادی کر کے جب مصر میں واپس آئے تھے تو مصر کا فرعون تبدیل ہو چکا تھا، وہ والا فرعون نہیں تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پالا تھا، وہ نہیں تھا۔ تو بہت سارے ساتھیوں کو اس پر اشکال ہوا کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے، تو میں نے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ پیغمبر پر اگر کوئی شخص احسان کرے تو وہ پیغمبر اس احسان کو نہیں بھولتا۔ چونکہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا تھا، پالا تھا، پوسا تھا، سمجھ لیں کافی عرصہ ان کے گھر میں رہے، عورت نے، اس خاتون نے چونکہ یوسف علیہ السلام پر کسی نہ کسی کھاتے میں احسان کیا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام اس عورت کا نام ہی نہیں لیا، حالانکہ وہ مجرمہ تھی، حالانکہ وہ گناہگار تھی، اور اس نے ایک تہمت اور بہتان لگایا تھا یوسف علیہ السلام پر، لیکن یوسف علیہ السلام نے چونکہ اس عورت کو اپنی محسنہ سمجھتے تھے، اس لیے مقدمے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس عورت سے جا کر پوچھو، جب تک میرا مقدمہ حل نہیں ہوگا تب تک میں باہر نہیں نکلوں گا۔ پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کی شان کو سمجھ کر پھر قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے اور احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور مذہب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پیغمبر کی عظمت پر کہیں دھبا نہ لگے، حضرات صحابہ کرام کی عظمت پر، صحابہ کرام کے تقدس پر کوئی دھبا نہ لگے، یہ پہلے سے سامنے رکھ کر قرآن مجید کے ترجمے کو اور مطلب کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، ایک دوسری بات کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، انکار کر دیا، پہلے میرا مقدمہ۔ کسی یہودی محقق نے مسند احمد ابن حنبل کا پورا مطالعہ کیا ہوا تھا، پورا پڑھے ہوئے تھے، مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے 6 جلدوں میں۔ اس نے جب یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھا تو اس نے مسلمانوں سے، علماء سے پوچھا کہ حدیث میں تو یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس 9 سال قید میں رہنے کے بعد اگر میرے پاس بلاوا آتا تو میں تو اسی وقت جیل کے دروازے کی طرف دوڑ لگاتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا یوسف علیہ السلام کی جگہ پر تو میں تو جب بلاوا آیا تھا تو میں تو اسی وقت سیدھا دروازے کی طرف نکلتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے استقلال اور عظیمت کو سلام کہ انہوں نے کہا جب تک میرا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک میں نہیں نکلوں گا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ لگتا تو اس سے یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شان بڑی ہو گئی تمہارے نبی سے، یعنی عزم اور صبر میں تو یوسف علیہ السلام تمہارے نبی سے بڑے نکلے، وہ پھر بھی نہیں نکلے، بلاوا آیا بھی صحیح پھر بھی نہیں نکلے۔ تو اصل بات کو سمجھنے کے بغیر اعتراض کرنا آسان ہے۔ اب سمجھتے ہیں اس معاملے کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نکل جاتا لیکن یوسف علیہ السلام نہیں نکلے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کے باہر نہ نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ آخر کیوں؟ دیکھیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ ہم تو کافی عرصے سے ساتھیوں سے کہتے رہتے، کوئی مانتا نہیں ہے، کہ لیول کا آدمی با کردار ہونا چاہیے۔ زانیوں کو، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سادہ اصطلاح میں بھڑووں کو تم لوگ ووٹ دے کر آگے کر دیتے ہو نا، گھٹیا قسم کے ذلیل لوگوں کو جن کے کردار پر ہر کوئی انگلی اٹھائے انہیں ووٹ دے کر تم اسمبلیوں میں بھیجتے ہو کہ تمہاری تقدیر کے بیٹھ کر فیصلے کریں، وہ یہاں سمجھیں، وہ بات یہاں سمجھیں۔ چونکہ یوسف علیہ السلام نے کل باہر نکل کر تبلیغ کرنی تھی، لوگوں کو دین سمجھانا تھا، تو کوئی بھی یوسف علیہ السلام کو کھڑے ہو، اچھا وہ کل تو تم جیل میں پڑے ہوئے تھے، کل تو ایک عورت کے الزام میں عورت کے پر تہمت لگی تھی تمہارے اوپر، عورت کے ساتھ تو رنگ رلیاں مچا رہا تھا، اور آج تو ہمیں مبلغ بن کر دین سکھانے آیا ہے۔
تو امر بالمعروف نہی عن المنکر سنا ہوگا نا تم لوگوں نے، ابھی ان کے کرتوت دیکھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں ان کے۔ اول نمبر کے زانی، اول نمبر کے عیاش لوگ، علماء بیچارے کہہ کہہ کے تھک گئے، کوئی ماننے والا نہیں، کوئی سنتا نہیں ہے۔ جی مولویوں کیا کریں گے، مولویوں کا کیا جائے، علماء کا کیا جائے۔ اب دیکھیے گا آگے یوسف علیہ السلام آگے حکومت مانگیں گے کہ مجھے حکومت چاہیے۔ کیوں؟ کہ تم جیسے نالائق لوگ بیٹھ کر حکومت چلانے کے اہل نہیں ہیں، ہم اہل ہیں۔ اپنی پاک بازی کا دعویٰ کرنا کہیں کہیں اچھا ہوتا ہے، اپنی پاک بازی کا اعلان کرنا کہیں کہیں ضروری ہوتا ہے، چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا ہے اگر ایسا کوئی موقع آ جائے۔ تو اس یہودی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ جی تمہارے نبی تو بے صبرے نکلے، یوسف علیہ السلام تو بڑے صبر والے تھے کہ قید سے نکلنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، صبر بڑے تھا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس تہمت کی تو بات ہی سامنے نہیں رکھتے تھے نا کہ میرے اوپر کوئی تہمت لگی ہوئی ہے، میں اگر اتنا ٹائم جیل میں ہوتا تو مجھے تو باہر نکل کر لوگوں کو تبلیغ کرنی تھی، میں جیل میں رہ کر کیا کرتا۔ اور یوسف علیہ السلام کے سامنے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر میں ابھی باہر نکلوں گا اور دوڑ کر چلا جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کل میں دین کی تبلیغ کیسے کروں گا؟ لوگ کہیں گے جی بہتان تہمت تم پر لگی ہوئی ہے، کل تو تم جو ہے نا وہ بادشاہ اپنی جو تربیت کرنے والی پالنے والی عورت تھی اس کے ساتھ تم نے برائی کی، برائی کا ارادہ کیا، ناکام ہو گئے، اور آج تم ہمیں دین سکھانے آئے، آج ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سمجھانے آئے۔ اس لیے پیغمبر کی شان کے خلاف تھا یہ، اس لیے کہا پہلے میرا فیصلہ ہونا چاہیے۔ انبیاء کی شان کو سامنے رکھ کر پھر قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، انبیاء کے تقدس، انبیاء کرام کی عظمت، انبیاء کرام کے استقلال، انبیاء کرام کی صبر اور انبیاء کرام کے اخلاق کو سامنے رکھ کر پھر قرآن پڑھتا ہے آدمی، تب سمجھ میں آتی ہے بات کہ کیا چیزیں تھیں۔ اچھا جی، یوسف علیہ السلام نے کہا جی میں نہیں آ سکتا، ان عورتوں سے پہلے پوچھو، میرے مقدمے کی صفائی پہلے کرو، میرا معاملہ صاف ہو جائے، اس کے بعد میں آگے نکلوں گا۔ تو اپنی برات کا اعلان کروانا تھا کہ میں پاک ہوں، میرے دل میں برائی نہیں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ بھی کہیں کہیں اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اپنے کردار کی صفائی دینا بھی کہیں کہیں ضروری ہوتا ہے کہ میرا کردار نہیں ہے، اپنے قول اور اپنے فعل دونوں سے اپنے کردار کو صاف دکھانا چاہیے۔ مقتدی لوگوں کو، جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار بھی اور اپنا قول بھی صاف رکھیں، اگر کہیں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کے بارے میں صفائی دے دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔